بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال المصنف رحمه الله وإذا نودي المعرف باللام قيل يا أيها الرجل ويا هذا الرجل ويا أي هذا الرجل والتزموا رفع الرجل لأنه المقصود بالنداء وتوابعه لأنها توابع معرب وقالوا يا الله خاصة. اور جب معرف باللام کو پکارا جائے، یعنی جب معرف باللام منادہ ہو تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل یا ھذا الرجل یا ایھا ھذا الرجل. اور نحویوں نے الرجل کے رفع کو لازم قرار دیا ہے کیونکہ وہی ندا سے مقصود ہے، لأنہ المقصود بالنداء وتوابعہ، اور اس رجل کے توابع کا بھی رفع کا التزام کیا ہے کیونکہ وہ معرب کے توابع ہیں، اس لیے کہ رجل کے توابع معرب کے توابع ہیں. اور عرب حضرات نے یا اللہ کہا ہے خاص طور پر. طلبہ عزیز، مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے ایک قاعدہ بیان کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ گزشتہ اسباق میں سے آپ نے پڑھا ہے کہ جب معرف باللام ہو، منادہ معرف باللام ہو، تو اس پر حروف ندا میں سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا، ورنہ دو آلۂ تعریف کا، دو حرف تعریف کا ایک اسم پر جمع ہونا لازم آئے گا. جیسے الرجل، تو الرجل یہ معرف باللام ہے، الف لام حرف تعریف ہے، اور یا حرف ندا یا حروف ندا میں سے کوئی بھی، یہ بھی حرف تعریف ہے، اس لیے کہ یہ اپنے ما بعد کو، اپنے مدخول کو معرفہ بنا دیتا ہے. اب دو حرف تعریف کا ایک جگہ جمع ہونا لازم آتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، منع ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر منادہ معرف باللام ہو، یعنی اگر معرف باللام کو ہمیں ندا کرنا ہو، اس کو پکارنا ہو، تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو چنانچہ مصنف اسی کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر معرف باللام کو پکارا جائے، اس کو ندا دی جائے، اس کو منادہ بنایا جائے، تو اس صورت میں حرف ندا اور اس معرف باللام منادہ کے درمیان اسم مبہم کا لانا ضروری ہے. اس کے مصنف نے 3 طریقے بیان کیے. اول یہ کہ اسم مبہم ایون لے کر آئے اور ہاں تنبیہ کے ذریعے سے فصل کیا جائے، اور اس طرح کہا جائے یا ایھا الرجل، تو ایون اسم مبہم اور ہاں حرف تنبیہ، یا ایھا الرجل. یا پھر ہائے تنبیہ ہو اور زا اسم اشارہ کے ذریعے فصل کیا جائے، اور اس طرح کہا جائے یا ھذا الرجل، یا ھذا الرجل، یا ھذہ المرأۃ. یا اسم مبہم ایون اور ہائے تنبیہ اور زا اسم اشارہ تینوں کے ذریعے فصل کیا جائے، اور اس طرح پڑھا جائے گا یا ایھا ھذا الرجل، یا ایھا ھذہ المرأۃ. اس طرح. تو جب منادہ معرف باللام ہو اور اگر اس کو ندا دی جائے، اس کو پکارا جائے، اس کو منادہ بنایا جائے، تو اس صورت میں اس کے 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ایھا کا
حرف ندا اور منادہ کے درمیان فصل کیا جائے، یا ایھا الرجل، یا ہذا کا فصل بڑھایا جائے، یا ھذا الرجل، یا دونوں کے درمیان ندا اور منادہ کے درمیان ایھا ھذا بڑھایا جائے، یا ایھا ھذا الرجل۔ چنانچہ مصنف نے اس کا حل بتایا کہ منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا اور ھذا اور ایھا ھذا کا فصل کیا جائے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں والتزموا رفع الرجل، یہ اصل میں ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، ایک سوال مقدرہ کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ منادہ مفرد معرفہ کا تابع اگر مفرد ہو تو اس میں دو طرح کا اعراب جائز ہے۔ ایک تو لفظ پر حمل کرتے ہوئے اس کو رفع پڑھے جائے، ترفع علی لفظہ وتنصب علی محلہ، پیچھے گزر چکا ہے۔ تو منادہ مفرد کا اگر تابع ہو اور وہ مفرد ہو تو اس میں دو طرح کا اعراب جائز ہے، لفظ پر حمل کرتے ہوئے اس کو رفع دیا جائے، اور محل پر محمول کرتے ہوئے، حمل کرتے ہوئے، جگہ پر حمل کرتے ہوئے اس کو نصب پڑھا جائے۔ وہاں پر مثال دی گئی تھی یا زید العاقل، یا زید العاقل، تو العاقل یہ مفرد معرفہ زیدن کا تابع مفرد ہے، لہذا اس کو رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب کے ساتھ بھی۔ تو چونکہ یا ایھا الرجل میں ایھا مرکب اضافی ہو کر موصوف ہے اور الرجل اس کی صفت ہے اور الرجل مفرد ہے، لہذا اس الرجل پر بھی دونوں اعراب جائز ہونا چاہیے۔ جس طرح منادہ مفرد کا تابع مفرد ہو تو اس صورت میں دونوں اعراب جائز ہے، تو یہاں پر بھی تابع مفرد ہے الرجل، یہ ایھا کی صفت بن رہا ہے، لہذا اس کو بھی دونوں اعراب ہونا چاہیے، رفع اور نصب۔ حالانکہ نحوی حضرات والتزموا رفع الرجل یہاں سے فرما رہے ہیں کہ الرجل پر رفع کو لازم قرار دیا ہے، یعنی نصب جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نحویوں نے رجل کے رفع کو اس لیے لازم قرار دیا کہ رجل ہی اصل مقصود ہے ندا سے۔ ایھا یا ھذا یا ایھا ھذا یہ سب تو رجل کے ندا کے لیے وسیلہ ہے، یہی وجہ ہے، یعنی کس بات کی کہ ندا سے مقصود رجل ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر رجل کو حذف کر دیا جائے تو ندا ہی باطل ہو جائے گا، ندا ہی صحیح نہیں ہوگی، اور اگر ان سب وسیلوں کو حذف کر دیا جائے تو وہ باطل نہیں ہوگا۔ اس لیے نحوی حضرات کہتے ہیں کہ رجل کے رفع کو لازم قرار دیتے ہیں۔ اس بات پر تنبیہ کے لیے کہ وہی حقیقتاً منادہ ہے، اگرچہ وہ صورتاً ایھا کی صفت بن رہا ہے، لیکن مقصود ندا سے وہی الرجل ہے۔ آگے مصنف نے فرمایا وتوابعہ، یہ کتاب میں، آپ کی کتاب میں وتوابعہ لکھا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وتوابعہ اس کا اعراب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عطف جو ہے الرجل پر ہے، اور الرجل رفع الرجل، الرجل جو ہے یہ مضاف الیہ ہے رفع کا، لہذا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، تو اس کا عطف، اس کا جو معطوف ہے وہ بھی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا، لہذا عبارت اس طرح بنے گی رفع الرجل وتوابعہ، یعنی رفع الرجل ورفع توابعہ، کہ رجل کا رفع بھی لازم ہے اور اس رجل کے توابع کا رفع بھی لازم۔ یہ بھی ایک سوال مقدرہ کا جواب ہے، اور سوال یہ ہے کہ جب الرجل مقصود بالندا ہے، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا،
اور مفرد معرفہ بھی ہے، تو اس کے جو توابع ہیں اس پر تو رفع اور نصب دونوں جائز ہونا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں، نحوی حضرات اس کو بھی رفع لازم، یعنی تو رجل کے توابع کو بھی رفع لازم قرار دیتے ہیں. چاہے پھر اس صورت میں رجل کے توابع چاہے مفرد ہو یا مضاف ہو، دونوں صورتوں میں رجل کے توابع بھی مرفوع ہی ہوں گے رجل کی طرح. جیسے یا ایھا الرجل الکریم، یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو اس مثال میں یا ایھا الرجل الکریم، الرجل الکریم الرجل کا تابع ہے اور مفرد ہے اور وہ مرفوع ہے. اسی طریقے سے یا ایھا الرجل صاحب الفرس، اب یہاں پر دیکھیں صاحب الفرس یہ رجل کا تابع اور مضاف ہے، اور مضاف تو منادہ مضاف ہو یا تابع ہو وہ تو منصوب ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں الرجل کا تابع ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع ہی ہے. تو جس کا جواب یہ ہے کہ رجل کے توابع کا رفع اس وجہ سے لازم ہے کہ وہ منادہ معرب کے توابع ہیں، کیونکہ الرجل یہ معرب ہے اور رفع اور نصب دونوں جائز ہونے کی جو بات تھی وہ منادہ مبنی کے توابع میں تھی، نہ کہ منادہ معرب کے توابع میں. اور معرب کے توابع اس لیے کہ معرب کے توابع لفظ میں ہی تابع ہوتے ہیں اور لفظاً یہ مرفوع ہے، لہذا اس کا توابع بھی مرفوع ہی ہوگا. آگے مصنف نے فرمایا وقالوا یا اللہ خاصۃ، یہ بھی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کہا، سوال یہ ہے کہ حضرت آپ نے اس سے پہلے کہا کہ جب معرف باللام کو ندا دی جائے، اس کو پکارا جائے، اس کو منادہ بنایا جائے، تو ایھا یا ایھو ھذا یا ایھو یا ھذا اس کے ذریعے سے فصل کیا جائے، منادہ معرف باللام اور حرف ندا کے درمیان ایھا وغیرہ کے ذریعے سے فصل کیا جائے، تاکہ دو آلہ تعریف کا ایک جگہ جمع ہونا لازم نہ ہے. لیکن یا اللہ ہم دیکھتے ہیں یا اللہ، اللہ معرف باللام ہے، لیکن یہاں پر بغیر ایھا کے فصل کے یا اللہ کہا جاتا ہے. تو اگر قاعدے کی روح سے دیکھا جائے تو یہاں بھی ضروری تھا یا ایھا اللہ کہا جاتا، لیکن ایسا نہیں کہا جاتا بلکہ یا اللہ ہی کہا جاتا ہے. اس کا کیا جواب؟ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو کلمہ ایسا ہو کہ اس کا الف لام تعریف کا نہ ہو بلکہ عوضی ہو، الف لام عوضی ہو، اور وہ الف لام اس کے لیے لازم بھی ہو، تو اس پر حرف ندا کا داخل ہونا جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ حرف الف لام کلمے کے جز کے درجے میں ہوتا ہے. اور لفظ اللہ میں جو الف لام ہے وہ ایسا ہی ہے کہ وہ تعریف کا نہیں ہے بلکہ عوضی ہے، یعنی حروف اصلی کے عوض میں اس کو لایا گیا ہے، اور وہ حمزہ اصلیہ ہے، کیونکہ اللہ اصل میں الہ تھا. حمزہ کو حذف کر کے الف لام کو اس کے عوض میں لے آئے تو دو لام ایک جگہ جمع ہو گئے، ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا، اللہ ہو گیا. اور یہ الف لام اللہ کے لیے اب لازم ہو گیا، لہذا کلام میں وسعت کے باوجود لاہن کہنا درست نہیں ہے. تو چونکہ اللہ کا الف لام عوضی بھی ہے اور لازم بھی ہے، اس لیے اس پر حرف ندا کا داخل ہونا جائز ہے، یا اللہ کہا جا سکتا ہے اور کہا جاتا ہے. مصنف نے آگے خاصتاً بڑھایا ہے. یہ خاصتاً اس وجہ سے کہا کہ یہ دونوں باتیں جو بھی ہم نے آپ کو بتائی کہ الف لام
عوضی ہو اور اس کلمے کے لیے لازم ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کلمے میں جمع نہیں ہوتی۔ کہیں ایسا ہوگا کہ الف لام عوضی تو ہو لیکن اسم کے لیے لازم نہ ہو، کہیں ایسا ہوگا لازم تو ہو لیکن عوضی نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر النجم، الصاق، یہ دو ستاروں کے نام ہیں، ان میں الف لام لازم ہے مگر کسی محذوف کے عوض میں نہیں ہے، یعنی عوضی نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر اگر اس کو پکارا جائے، اس کو منادہ بنایا جائے تو یہاں پر بھی ایھا وغیرہ کے ذریعے فصل کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے الناس، الناس کا الف لام عوضی تو ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حمزہ کے عوض میں آیا۔ الناس اصل میں اناس تھا، الف لام اس پر داخل کر دیا، حمزہ کی جگہ الف لام لے کے آیا، الناس ہو گیا۔ تو الف لام عوضی تو لیکن الف لام اس کے لیے لازم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناسن بھی بولا جاتا ہے، لہذا ینجم یناسو نہیں کہہ سکتے، یا الناس یا النجم نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایھا وغیرہ کے ذریعے فصل کرنا ضروری ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، کس سوال کا دوسرا جواب کہ یا اللہ، اللہ حرف الف لام معنی معرف باللام ہے، تو منادہ معرف باللام پر حرف ندا بلا واسطہ داخل نہیں ہو سکتا، ایھا وغیرہ کے ذریعے فصل کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ لفظ ایسا ہے کہ اس پر بلا واسطہ جو ہے یا حرف ندا داخل ہو سکتا ہے اور کیا جاتا ہے، تو ایک جواب تو اس کا دے دی۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یا ایھا اللہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایھا یہ اسم مبہم ہے اور اللہ تعالی پر اسم مبہم کا اطلاق یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ این اگر ہم اللہ کے شروع میں این لے کر آئیں گے تو یہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ این تعداد کے لیے آتا ہے، اور اللہ تعالی کی ذات تعداد سے مبرہ اور منزہ ہے، پاک ہے۔ اسی طرح ہاں حرف تنبیہ آتی ہے ایھا میں، اور تنبیہ غافل کو ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات تنبیہ سے پاک ہے، اس کو غفلت طاری نہیں ہوتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس لیے کہ اور یا حرف تنبیہ ہے تو تنبیہ تو غافل کے لیے کی جاتی ہے اور اللہ غفلت سے پاک ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالم، اللہ غافل نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایھا وغیرہ کے ذریعے لفظ اللہ پر یا کو بلا واسطہ اللہ پر داخل کیا جا سکتا ہے، ایھا سے فصل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے کہ اس میں اشارہ، جیسے ھذا کے اندر یا ایھا الرجل یا ھذا الرجل، تو اس میں اشارہ بھی آیا تھا، تو اس میں اشارہ کا استعمال حسی چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، اور اللہ کی پہچان یہی ہے کہ بس دل میں آتا ہے، اسی لیے وہ شاعر کا شعر ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ خیر، بہرحال امید کہ آپ اچھی طرح سبق سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر اپنے سبق کو اختتام کے حوالے کرتے ہیں۔ وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ قِيلَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ وَيَا هَذَا الرَّجُلُ وَيَا أَيُّهَا هَذَا الرَّجُلُ، اور جب منادہ معرف باللام کو منادہ بنایا جائے، پکارا جائے، جب معرف باللام کو پکارا جائے تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل، یا ھذا الرجل، یا ایھا ھذا الرجل، اور نحوی حضرات والتزموا رفع الرجل لأنه المقصود به بالنداء وتوابعه،
لأنها توابع معرب، اور نحوی حضرات نے الرجل کے رفع کو لازم قرار دیا ہے کیونکہ وہی ندا سے مقصود ہے، اور اس رجل کے توابع کو بھی رفع لازم قرار دیا ہے کیونکہ وہ یعنی رجل کے توابع معرب کے توابع ہیں، اور عرب حضرات نے یا اللہ کہا ہے خاص طور پر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔